بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جی چاہا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو جو ساتھ رہ سہے۔ ان پر خوف کی سی حالت پیدا ہو گئی۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ پوچھا تو کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے جسم کا حصہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، سجدے میں گر پڑے اور اللہ کا شکر بجا لائے۔ پھر اللہ نے عرش اٹھانے والوں اور آسمان کے واسیوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح کیا اور حکم کیا کہ اے آدم و حوا، تم دونوں اس جنت میں رہو اور جنت کے تمام میوے کھاؤ۔ ہاں، یہ ایک گیہوں کا پودا ہے، اس کے پاس مت جانا، نہ اس میں سے کچھ کھانا۔ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس پر لعنت بھیجی گئی، وہ فرشتوں سے نکال دیا گیا تو اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف جلن پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ وہ اب اسی چکر میں رہنے لگا کہ کس طرح جنت میں داخل ہو کر وہاں سے آدم علیہ السلام کو نکلوا دے۔ پہلے تو مور سے اس نے دوستی کی اور کہا میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہے، ہم تم دونوں پہلے ساتھ بھی رہا کرتے تھے، میری تجھ سے درخواست ہے کہ تو مجھ کو اپنے بازو میں بٹھا کر جنت میں پہنچا دے کہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے لوں۔ مور نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہے۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا، اس پر اپنا جادو چلایا، سانپ اس کی جھانسے میں آ گیا، اس کو منہ میں لے کر جنت میں پہنچا، اس طرح کہ جنت کی نگرانی کرنے والوں کو ذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ اصل میں انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا تھا۔ تب شیطان نے کہا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس جنت سے نکالے جاؤ گے اور جنت کی نعمتیں تم سب سے لے لی جائیں گی اور زندگی کے مزے کے ساتھ ہی موت کے درد کو بھوگو گے۔ ان دونوں نے اس بات کے سننے سے بہت غم کیا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پودا بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی صورت ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ پودا کون سا ہے؟ شیطان نے کہا وہی پیڑ ہے کہ جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے مانا نہیں، کہا مجھ سے خدا کی نافرمانی ہرگز نہ ہوگی۔ شیطان نے بار بار قسم کھائی کہ میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں، تم میری بات مانو، تو بھی حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات مان کر نہ دی۔ آخر کار وہ اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان حضرت حوا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور ان کے دل میں شک پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی بھی دے دی کہ اس کی بات صحیح ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ سانپ تو جنت کا خدمت کرنے والا ہے اور وہ بھی اس شخص یعنی شیطان کی بات کی تصدیق کر رہا ہے، تو اس کی بات نہ ماننے کا کوئی تک نہیں۔ اب تو میں پہلے اس پودے کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ گڑبڑ ہو تو میرے لیے خدا سے معافی مانگو، نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم دونوں تمام عمر جنت کی نعمتیں چین سے کھایا کریں۔ نقل ہے کہ اللہ نے تو شروع میں یہ طے کر دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی مسلم اولاد جنت میں اور نافرمان اولاد جہنم میں جائیں گی، اور اگر سب اولاد جنت میں پیدا ہوتی تو جہنم کیسے بھری جاتی۔ اسی لیے جنت سے ان کے نکالے جانے کی وجہ گیہوں کا پودا بنا تاکہ دوست اور دشمن میں فرق کیا جا سکے اور کسوٹی پر کس کر کھرے کھوٹے کی پہچان کی جا سکے۔ قرآن کی تفسیر لکھنے والے علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حوا علیہ السلام نے گیہوں کے تھوڑے پھل کھائے اور ان کی تاکید سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کچھ کھائے تو گیہوں کے کھانے کا اثر ابھی باقی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے معدے میں یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوا تھا کہ ان کے جسم پر سے جنت کا کپڑا گر پڑا اور جسم ننگا ہو گیا۔ مجبور ہو کر اپنی شرمگاہ ڈھانکنے کا کام انجیر کے پتوں سے لیا۔ پوچھا گیا اے آدم تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اے خدا اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے حکم پر نہ چلے، اس منع کیے گئے پودے سے کھا لیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے بہت بے قرار ہو کر عرض کیا کہ الہی سانپ اور مور جو جنت کے امانت دار ہیں ان کے بہکانے اور قسم کھانے سے یہ غلطی ہو گئی۔ روایت ہے کہ سانپ کی شکل ایسی پاکیزہ اور خوبصورت تھی کہ کوئی جانور جنت میں ایسا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس
جرم کی وجہ سے اس کی صورت کو بگاڑ دیا، اس کی غذا مٹی دھول بنی اور پیٹ و سینے کے بل زمین کو رگڑنے اور چھیننے والا بنا دیا۔ حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو یہ سزا ملی کہ انہیں جلنے کا درد ملا، حیض کی گندگی ملی، خاوندوں کے حکم میں رہنا نصیب ہوا، تابعداری کرنا فرض ٹھہرا، پھر دونوں جدا کر دیے گئے۔ ان دونوں کے گناہوں کو مشہور کر دیا گیا، ان کی قسمت میں رنج و دکھ، محنت و مشقت اٹھانا لکھ دیا گیا۔ مور کو بھی سزا دی گئی، اس کی شکل بدل گئی، چنانچہ پاؤں تو اس کے بدصورتی میں کہاوت ہے۔ پھر دونوں کو حکم ہوا کہ دونوں جنت سے زمین کی طرف نکل جاؤ اور آپس میں تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پس آدم، حوا، شیطان، سانپ اور مور جنت سے دنیا میں بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ پہنچے، اور روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سارا دویپ میں، حوا علیہ السلام جدہ میں، شیطان سیستان میں، سانپ اصفہان میں اور مور کابل میں اترے، اور قیامت تک ابلیس اور آدم علیہ السلام کی اولادوں میں دشمنی چلتی رہے گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 دن نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی جدائی کا جو غم تھا وہ الگ، اسی طرح 300 سال گزار دیے، روتے رہے، معافی کی دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، انہوں نے آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے کا طریقہ بتایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے باقاعدہ معافی مانگی تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے جرم معاف کر دیا۔ یہ سن کر حضرت بہت خوش ہوئے، سکھ چین نصیب ہوا۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق 3 روزے 13ویں، 14ویں، 15ویں کے رکھے تو ان کا جسم جو گناہ کی مصیبت اور رنج دکھ سے کالا پڑ گیا تھا، ان روزوں کی برکت سے صاف اور روشن ہو گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی نیو رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل کے سکھائے کے مطابق اور فرشتوں کی مدد سے کعبہ کی بنیاد رکھی، اور حجر اسود، کالا پتھر جسے وہ اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، کعبے میں ایک طرف کو جمایا۔ کعبہ کی عمارت پورا کر لینے کے بعد جبریل علیہ السلام نے حج اور طواف کا طریقہ بتلایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام حج اور طواف کرنے کے بعد عرفات پہاڑ پر چڑھے، اور حضرت حوا علیہ السلام جو جدہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی کھوج میں عرفات آ گئی تھی، گرمی اور جلن کی وجہ سے جن کا رنگ بدل گیا تھا، ان کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں کو ایک دوسرے سے پہچنوایا، پھر دونوں سارا دویپ آ گئے۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے کچھ گیہوں، روٹی اور لکڑی پہنچائی، انہیں کھیتی کرنا سکھایا، 2 بیل بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام محنت مشقت کر کے اپنا پیٹ بھرنے لگے اور کسی طرح گزر بسر ہونے لگا۔